अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम उजाला मुगल मैम जी का इस्तकबाल करते हैं इस सेशन के लिए। जी मुगल मैम बिल्कुल वेलकम है। वैसे आपके सवालों से अक्सर मैंने सुना है कि लोगों को बहुत डर लगता है, फिर भी आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया जी। उजाला मुगल मैम साहिबा, आपके रिगार्डिंग मैंने काफी कुछ सुना है कि आपने लाइफ में काफी मराहिल तय किए हैं और आपने काफी नशेबो फराज भी देख रखे हैं जिंदगी में। खुदा ताला आपको जजा दे और खुदा ताला आपको सेहत व आफियत के साथ लंबी जिंदगी लंबी जिंदगी इनायत करे। खुदा ताला करे आप खुश रहें, खुर्रम रहें, आबाद रहें। जी हाँ, अगर आपका ये ख्याल गया है कि मुसलमानों की वजह से मैं थोड़ा दिल बर्दाश्त हुआ हूँ, तो इसमें से थोड़ा वर्ड अगर आप हटा देंगी तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही और करेक्ट होगा। थोड़ा नहीं, बहुत 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 ज्यादा दिल बर्दाश्त हूँ और ये बात मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। शुक्रिया उजाला मुगल मैम। कुछ चीजें तो किसी भी बंदे को खून से ही मिल जाती हैं कि जी किस हसब नसब में बंदे ने जन्म लिया है, और कुछ चीजें खुदादाद चली आती हैं और वो उसके हसब नसब से ही मिलती हैं। मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। रही बात इसकी कि सबसे बड़ी असल में यहाँ पे इंडिया में भी और पाकिस्तान तो हम कभी देख ही नहीं पाते थे। आजकल तो खैर वीडियोस चप्पे चप्पे पे चली जाती हैं, व्हाट्सएप का दुनिया है, तो वहां के हालात भी देख के ये लगता है कि इंडिया जैसे पाकिस्तान सुना था कि एक ही लोग हैं, एक ही कल्चर है, वही सेम है। यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा फर्क यह है कि मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजन सोसाइटी है इंडिया में, और जाहिर सी बात है कि आप किसी भी बड़े बड़े शहरों में जाएंगी, क्योंकि आपके यहाँ चीज इसलिए मुश्किल होगी कि वहां तो अक्सरियत ही मुसलमानों की है। यहाँ पे अगर आप पैदल चले जा रहे हैं, ई रिक्शा में हैं, अपनी गाड़ी में हैं, कुछ है, और आपको लग रहा है कि आप हिंदू महल्ले से गुजर रहे हैं, और जब आपको कोई 2-4 साल का बच्चा या कोई बड़ा आदमी या कोई लेबर क्लास आदमी या कोई कैसा भी आदमी या बच्चा आपको गाली देता हुआ मिल जाए, और वो भी मादरजात गालियां, जो आप सोचें यार इस बच्चे की इतनी औकात नहीं है जितनी गालियां दे रहा है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। कंफर्म कर लेना चाहिए आपको 1 सेकंड में कि अब आप किसी मुस्लिम महल्ले से गुजर रहे हैं, या ये कि उसके आसपास उसकी सराउंडिंग्स में हैं। और वही मुझे मामलात मिले मुसलमानों में आकर। और टाइम की बात यह है कि जिन मुसलमानों ने गालियां देना शुरू की, तो उनका पहले मैंने बहुत महज़्ज़ब रवैया देखा था, बहुत ही अच्छा रवैया उन्होंने पेश किया, बट उनका मकसद कुछ और थे। मुझे मुसलमानों में आकर सबसे पहले बड़ी बड़ी एजेंसीज का एजेंट बताया गया, बड़ी बड़ी सर्विसेज पे मुझे बताया गया जिन लोगों की तनख्वाहें भी आजकल बहुत है, और मकसद क्या था कि मैं उनके मिशन से ना हटूं। इसमें सऊदी अरब के लोग इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे, और कई कंट्रीज के लोग इन्वॉल्व थे। और फिर मुझे ये लगने लगा, आप यकीन कीजिए मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये व्हाट्सएप का ग्रुप किस तरह से बनाया जाता है। और लोगों ने फिर मुझे गालियां देना शुरू की, मेरे मुखालिफत में जाना शुरू की, मुझे क्या क्या एजेंट बताया, और उसके बाद ये मेरी वीडियो फिल्में बनाना शुरू की, मेरे फोटो पे तरह तरह के नाम लिखे, गालियां लिखी, और मुझे लगा कि वो मैं तो अब सही मुसलमानों से मेरा वास्ता पड़ना शुरू हो गया है। हमारी पैदाइश का रिलीजन कुछ, हम बाद में बने कुछ, और जाहिर सी बात है कि कल्चर में बहुत बड़ा फर्क होता है। बट ये बात भी सही है कि आदमी अपना बेस कभी भूलता नहीं है। आदमी का अपने खून के असरात उसमें हमेशा रहते ही रहते हैं। और ये सब बातें जब गालियां सुनने शुरू की, तो आप यकीन कीजिए इसमें कोई बड़ा बोल वाली बात नहीं है कि खुदा ताला ने बचपन से ही अल्लाह ताला के फजल से जिस स्टेटस में हमें पैदा किया, जिस स्टेटस में आप आज हैं, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह खुदा ने चाहा स्टेटस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटने का काम इसलिए नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैच्योर्ड पीरियड है लाइफ का, तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई गलती हम करते नहीं है कि खुदा न खास्ता कुछ भी गलत हो। तो ऐसे स्टेटस में पैदा होने के बाद, ऐसे स्टेटस में जीवन गुजारने के बाद इस तरह की बातें सुनी जाएं, गालियां सुनी जाएं, और फिर जड़ बुनियाद भी ये पता चले कि जी बेस ही गालियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि आदमी
اگر ایک آدمی کا کاروبار ایسا ہے کہ وہ خود بھی کام کر رہا ہے، خود اپنے بزنس کا ہیڈ ہے، اور اس کے پاس لیبر بھی لگی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے الگ الگ طریقے کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ کمانڈمنٹ وہاں پہ دینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایسے ایسے لوگوں سے، ایسے ایسے لڑکوں سے گالیاں سنی جائیں کہ جن کو خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، اللہ تعالیٰ میرے سے کبھی بڑا بول نہ بلوائے، کہ ہم اپنا سوئی پر بھی نہ رکھ سکیں، جب ان لوگوں سے سنا جائے تو ایک عجیب و غریب سی مائنڈ کی فیلنگ ہو جاتی ہے۔ میں مختصر میں ہی آپ کو یہ سب بتانا چاہ رہا ہوں، حالانکہ بہت ساری آڈیوز ہو گئی ہیں، تو ان سب وجوہات سے میرا بہت دل ٹوٹا، اور پھر میں گہرائی میں اترتا چلا گیا مذہب کی۔ شکریہ، جزاک۔ مغل میم، آپ نے اپنے نظریات اور آپ نے اپنے خیالات کھل کر رکھے، تو میں سمجھتا ہوں ان سب باتوں کے ریگارڈنگ تھوڑا ڈیٹیل سے میں جواب دے دیتا ہوں، تو آپ سنیے گا۔ کئی آڈیوز ہو سکتی ہے، اور میں بھی انشاءاللہ اپنے خیالات بالکل ہی اوپن طریقے سے رکھوں گا۔ شکریہ۔ اب سے 5000 سال پہلے تک کی باتیں ہیں کہ ہندو شاسن ہوا کرتے تھے، خاص طور سے ہمارے علاقوں میں، اور لوگوں کی زندگی بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ لوگوں میں ادب و آداب تھے، اور طریقے طریقے کے بہت سارے بلند اخلاقیات کے قصے مل جاتے ہیں۔ ہمارا بھارت ورش، یا یہ کہ ہمارے جو ممالک ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے دیش شامل تھے، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو چکے تھے، اور پوری دنیا سے آگے چل رہے تھے ہر ایک معاملات میں، اور ہر طرح کی اچھائی اور خوشحالی ہی ہوا کرتی تھی۔ 5000 سال پہلے جو یہ کیا کہنا چاہیے نا، اقتدار والے خاندان تھے، ان لوگوں میں آپسی پھوٹ پڑی، آپسی ان میں رنجشیں ہوئیں، اور جو بھی معاملات پہ وہ لمبے ڈسکشن ہوں گے، بہرحال ان لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے پریواروں کو ختم کر دیا، ایک دوسرے کے راجیوں کو ختم کر دیا، اور اچانک ہی نفسا نفسی اور انارکی کا دور پھیل گیا تھا۔ ادھر ان لوگوں پہ زوال آیا، اور ادھر سے کیونکہ جو کریمی لیئر تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، تو جو لوگ واچ کرتے رہتے تھے، شاطر تھے یا کچھ تھے، مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، حالانکہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، بٹ ڈیموکریٹک ہندوستان میں رہتا ہوں، یہاں کوئی بھی اپنے خیالات، اپنے مذہبی معاملات کھل کے جی سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک قوم نے ایک عروج پکڑا، اور اسے آج کی تاریخ میں بھی ہم پنڈت قوم کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے طریقے طریقے کے مٹی کے، کانچ کے، یا جو بھی انہیں اویلیبل ہوتا ہوگا اس چیزوں کے بت بنائے، کسی پہ لال رنگ کر دیا، کسی پہ نیلا رنگ کر دیا، کسی کو کچھ نام دے دیا، یہ فلاں بھگوان، یہ فلاں بھگوان، اور ان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی، اور لوگوں سے پیسے ہڑپ کرنے شروع کر دیے، یا یہ کہ ان شارٹ یہ کہہ لیجئے کہ اپنی دکانداری ان لوگوں نے شروع کر دی۔ اسی کے پیرالل جو یہ علاقے کہلاتے ہیں، جس میں مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ سارے نبی ادھر ہی آئے ہیں، وہاں کے علاقوں میں نبوت نام کے ایک عجیب و غریب کیریکٹر نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اور پھر آج ہم اور آپ کوئی سی بھی بات کریں گے، مسلمانوں سے بات کریے، مسیحی لوگوں سے بات کریے، تو وہ اپنا بیس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتاتے ہیں کہ جی وہ نبیوں کے بابا ہیں، اور اس کے بعد سے انہی کی خاندان میں نبوت نے ٹھیکہ لے لیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ورڈ تھوڑے سے غلط سے ہو جاتے ہیں یا سخت ہو جاتے ہیں، اور انہی کے خاندان کی میراث بن گئی تھی نبوت۔ ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں کافی معاملات ہوتے رہتے ہیں، کافی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پریوار آپ لے لیجیے، جس میں جنمے وہ سنا ہے کافی ساؤنڈ تھے پیسے سے، پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ دبنگ بھی تھے، اس کے بعد اور نبی آتے چلے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک فیملی پیسے والی ہوگی اور اسے تھوڑا تھوڑا اقتدار بھی ملے گا، چاہے وہ دھرم کے نام پہ کہہ لیجیے، چاہے وہ دنیا کے نام پہ کہہ لیجیے، تو وہ اپنا ایریا، اپنا علاقہ، اپنا روب، اپنا دبدبہ بڑھائیں گے، گھٹائیں گے نہیں۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے جو میں نے بچپن سے بھی سنا تھا، مسلمان ہونے کے بعد بھی سنا تھا، کہ 4 بڑی نبی بتائے جاتے ہیں، اور 4 ہی بڑے آپ کی کتابیں بتائی جاتی ہیں آسمانی نبی بتا جاتے ہیں، داؤد صاحب، اور ان کے بعد شاید موسیٰ صاحب، پھر عیسیٰ صاحب، اور پھر محمد صاحب، اور انہی پہ 4 کتابیں بتائی جائیں۔ اب ہم گہرائی میں جا رہے ہیں، داؤد صاحب پہ آپ اسٹڈیز کر لیجئے، پتا چلا جائے کہ وہ راجہ تھے، مہاراجہ تھے، کہیں انہوں نے محل سے یا کہاں سے دیکھ لیا تھا کسی لیڈی کو نہاتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بنا کپڑوں ہی کے نہاتے ہیں، چاہے وہ جینٹس ہو لیڈیز ہو، وہ انہیں زیادہ اچھی لگ گئی ہوگی تو خیر اسے بلوایا یا اٹھوایا، یہ تو خدا جانے، اور جو کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ کیا، اور بعد میں کیا۔ تو یہ ایک دبنگئی کی بات ہے، یہ ایک طاقت کی بات ہے، یا ایک رتبے کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کتنے بھی معاملات لے لیجئے، اگلے پچھلے، ایک کوئی سلیمان صاحب ہوئے ہیں، شیش محل تھا جی،
पिंडली दिख जाती थी जी, इतने सुर्ख सफेद होते थे कि उनके अंदर का बीट नजर आता था जी, सुर्ख वाला, ये होता था वो होता था। अल्टीमेटली कुल मिला के एक शॉर्ट डिस्कशंस करते हुए ये है कि या तो औरतें नजर आती थी, और एक नहीं 70-70 हजार, 1,500 यही खेल बन के रह गया था। और इधर ये लोग दुकानदारी करते चले गए पंडित लोग, और उधर उनकी दुकानदारियां होनी शुरू हो गई थी। तो ये सब मसले मसल थे, पैरेलल में चला, इधर हिंदू अपने तरीके से करते रहे, उधर मुसलमान अपने तरीके से करते रहे। इन शॉर्ट अगर आप आज भी पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि दुकानदारियां थी, दुकानदारियां हैं, और हर धर्म में दुकानदारी ही रहेगी। एंड अब आ जाइए आप 1,000 साल पहले। 1,000 साल पहले की ये बातें हैं कि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में हिंदू शासन ही हुआ करता था, और उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जी राजा थे, और पूरे के पूरे इधर के इलाके के कह लीजिए आप, बड़े से बड़े उनके पास एरिया था, सब कुछ था। और उधर से मुस्लिम लोगों ने आना शुरू किया, यहाँ पे अटैक करने शुरू किए, माल लूटना शुरू किया, माल लूटते थे और चले जाते थे। और इधर से इनका फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस हुई पृथ्वीराज चौहान जी के, और ये लोग कमजोर पड़े, तो इन लोगों का वो चल गया। तो अल्टीमेटली इधर जो हमारे यहाँ कश्मीर साइड है, इधर पे ये काफी लोग रहते थे। तो ये यहाँ भी पंडित लोगों का ही गलबा था, बुत परस्ती करवाते थे, लोगों से पैसा ऐंठते थे। और कश्मीर के इलाके के लोग काफी खूबसूरत वगैरह होते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरतें हों। बट पंडित लोग क्योंकि चालाक भी होते हैं, होशियार होते हैं, या ये कि समझदार होते हैं, उन्होंने आगे के आने वाले वक्त को भांप लिया था। क्योंकि इनका बेस ही पैसा कमाना होता है, और ये जानते हैं कि किसी को बेवकूफ बना के कैसा पैसा कमाया जाता है। तो इन लोगों ने आगे की आहट को सोचकर सबसे पहले मजहब इस्लाम कबूल कर लिया। और ये लोग मंदिरों में ऐसी ऐसी जगहों पे ये कीर्तन वगैरह किए जाते थे, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनको यूज करते थे, वो चीजें तो इन्होंने वही रखी, मंदिरों में ये पूजा पाठ करते थे। बट इन्होंने क्योंकि कलमा पढ़ लिया, मजहब इस्लाम में आ गए, ये सोचते हुए कि यहाँ इस्लाम की बालादस्ती कायम होने जा रही है। तो इधर भी कमाल आप ये देखिए कि इधर भी ये सबसे बड़ी ऊंची कौम बन के बैठे। क्या बन के बैठे? अजी हम तो सैयद हैं। भाई सैयद क्या होता है कि रसूल इस्लाम साहब की औलादे हैं। उसके बाद अगर सेकंड नाम इन्होंने दिया अपने रुतबे को लेकर, तो बताया कि जी हम तो शेखजादे हैं जी। भाई ये शेखजादे क्या होता है कि जी सैयदों में ही होते हैं। तो शेख और सैयद मुसलमानों में वो बन के बैठ गए जो कि गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिमों की पैदाइश थे। बहरहाल आज भी अगर आप सीरियसली मुसलमानों को स्टडी करेंगी तो 4 बड़ी कौमें कहलाती हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान। और इनमें भी शेख और सैयद ही अल्लाह वाले बनते हैं, अल्लाह ताला की औलादे होने का इन्हीं को दावा है। और अगर आप इनका शजरा बैक में जाके देखेंगे तो ये लोग पंडित ही निकलेंगे। उस वक्त भी पंडितों की बालादस्ती कायम थी मंदिरों पे और ऐसी ऐसी जगहों पे। आज भी शेखों की और जो सैयद कहलाते हैं इन्हीं की बालादस्ती कायम है। बड़े बड़े मजार ले लीजिए, बड़े बड़े खानकाहें ले लीजिए, बड़े बड़े मदरसे ले लीजिए, बड़े बड़े धार्मिक संस्थान ले लीजिए। अगर आप उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जाएंगी तो मुसलमान तो मिलेगा ही, बट अगर आप उसकी कास्ट पे छानने जाएंगी तो वो आपको शेख या सैयद ही मिलेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पंडितों का ही गलबा वहां पे था, पंडितों का गलबा यहाँ पे है। वहां पे भी वो दुकानदारी करते थे, यहाँ पे भी ये दुकानदारी करते हैं, और दुकानदारियों के अलावा कुछ है नहीं। जी फैसल भाई, मुझे खुशी है कि आपने बहुत ही ऑनेस्टली अपनी राय जो है वो बयान की। लेकिन मैं यहाँ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए थोड़ा सा अपनी राय भी बयान करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने बताया कि इस तरह ओहदा और धर्म में नुमाया होना और वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से इम्पोर्टेंस मिलती थी, इसलिए ये सब होता था। हज़रत इब्राहीम के वालिद और चचा का जो बुत परस्ती का बहुत बड़ा कारोबार था, और शाही ख़ानदान में भी उनको असर व रसूख हासिल था। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम ने उसको छोड़ा तो उनको और वो बुतों को तोड़ा और एक खुदा की परस्तिश का दावा किया, तो उनको बहुत सी तकालीफ झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि आग में डाले जाने तक नौबत पहुंची। उसके बाद शहर बदर किए गए वगैरह वगैरह। तो जिसने भी ये दावा किया है नबूवत का या खुदा ताला की तरफ से होने का, तो उसने दुख उठाए हैं बहुत ज़्यादा।
مغل میم، آپ نے کیونکہ بہت زیادہ سوالات کر لیے، اور میں آپ کو آج دعوت دے سکتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ ایک ایک ٹاپک پر اگر ایک ایک سیشن رکھیں گی تو انشاءاللہ کم پڑ جائے گا. جو میرے خیالات پہلے سے تھے، بچپن سے تھے، لگ بھگ آج میں انہی چیزوں پہ اور زیادہ پختگی کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہوں اپنے آپ کو انٹرنل طور پر. رہی بات اس کی کہ ایک ہی کوشچن فی الحال لے لیتے ہیں کیونکہ اتنا لمبا سیشن بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ریگارڈنگ آپ نے بات چیت کی اور یہ کہا کہ جی وہ تو بھرے پورے پریوار سے تھے، ان کے فیملی یا ان کے فادر وغیرہ تو بہت ریچ تھے اور وہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے بت شکنی کی. یہ آپ کا ایک عقیدہ ہو سکتا ہے، آپ کی کتابوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، آپ کی پیدائش کیونکہ مسلم گھرانے میں ہے وہ عقیدہ ہو سکتا ہے. بٹ اگر آپ ایک سناتن دھرمی سے بات کریں گی، ایک آریہ سماجی سے بات کریں گی، تو اب آپ اس کا نظریہ سن لیجیے. ایک بھرا پورا پریوار چل رہا ہے اور بتوں کا وہ کاروبار کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے پیسہ روپیہ اسٹیٹس سب کچھ ہوگا. بٹ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ ہی لوگوں کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا کہ ان کی پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے 80 سال عمر ہو گئی تھی، 85 سال عمر ہو گئی تھی. مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس وقت انسانیت کا دور کیسا چل رہا تھا. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امیت اگروال کے ذہن سے بات کر رہا ہوں. آج کی ڈیٹ میں جس پیریڈ میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، میرے خیال سے 50 ایئرز کا وہ پیریڈ ہوتا ہے ایک لیڈی کا کہ جبکہ اس کے جو پیریوڈک سسٹم ہوتا ہے وہ ختم سے ہونے لگ جاتے ہیں، اور عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ آفٹر 50 ایئرز ایک لیڈی عام حالات میں ماں نہیں بنتی ہے. یہ میں کافی کچھ کہہ چکا ہوں، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت بتائی جاتی ہے کہ 80 سال ہو گئے تھے، 85 سال ہو گئے تھے عمر کو. اب ان کی بیویاں کتنی ایج کی تھی یہ خدا بہتر جانے اور آپ لوگ بہتر جانے. اب میں آ جاتا ہوں کاروباری لیول کی طرف. کیونکہ میں نے کہا کہ ایک پورا سیشن بھی کم پڑ جائے گا. جب ابراہیم علیہ السلام جی نے 1 سے 2 شادیاں کر لی یا 3 کری ہیں، کتنی بھی کری ہیں، اور وہ ایک بیوی کے چکر میں دوسری بیوی کو ایک صحرا میں چھوڑ کے آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دودھ منہ ہے بچے کو، شاید اس کا دودھ بھی نہیں چھوٹا ہوگا، اور بیوی نے پوچھا بھی کس کے سہارے آپ چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ وہ اسٹوری ہیں جو آپ لوگ بتاتے ہیں، نہ دانا نہ پانی. انہوں نے کہا جی خدا کا حکم ہے، خدا کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو آج کی تاریخ میں تو ایک سناتن دھرمی تو یہی کہے گا کہ یہ بیویوں کا چکر تھا، یہ پولیٹیکل گھر کی بات تھی کہ جو بیوی بھاری پڑ گئی وہ گھر میں رہ گئی، جو بیوی ہلکی پڑ گئی وہ باہر چلی گئی. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ حلال کرنے، ہتیا کرنے چلے جاتے ہیں. وہی لڑکا جب جوان ہوتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو اس کی آپ بیوی میں اختلافات کروا لیتے ہیں. تو جب ابراہیم جی نے آپ کے پولیٹکس چلی ہے یا پولیٹکس والی زندگی جی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ان کرموں سے کیا پتا کس وقت ان کے فیملی میں دراڑ آئی اور انہیں لگنے لگا کہ یار تو اپنے خاندان سے باہر چلا جائے گا، تو انہوں نے ایک کابی والا شروع کر دیا کہ چلیے بت بنا رہے، میں بتوں کے خلاف بات کرتا ہوں. تو اگر آپ کاروباری لیول پہ جائیں گے تو کسی کے بھی کاروباری معاملات میں مجھے پروو کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پھر سارے انبیاء کرام پہ بات چلی جائے گی. تو یہ نظریہ ایک امیت اگروال کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایسے نہیں سلجھے گا، اور میرے یہی نظریات ہیں اور ان چیزوں کی پختگی ہوئی ہے یہ معاملات سن کے، جتنے کہ میں آج کل جتنے بھی دھرموں کی گہرائی میں جا رہا ہوں. یہ میں مختصر پہ کہہ پایا ہوں، اب آپ بات رکھ سکتے. مغل میم، میں آپ کو لے لوں یا اپنے ڈفرینٹ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ کو لے لوں، کیونکہ ادھکتر میجورٹی مسلمس ہیں، اور مسلمس کے بعد جو ہمارے یہاں تعداد ہے وہ گنتی کے حساب سے کرسچنس کی ہے، اور اس کے بعد بہت ہی کم تعداد میں ہمارے یہاں پہ ہندو اور سکھ ممبرس بھی ہیں. ہمارے یہاں لیڈیز ممبرس بھی ہیں، اور آج کی تاریخ میں کیونکہ مجھے ہی صرف جانکاری ہے اباؤٹ 45 ممبرس لیڈیز بھی ہیں. بہرحال میں یہ باتیں اس لیے گنوا رہا ہوں کہ آپ بھی ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کی ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے ایجوکیٹڈ، ویل بیہیوڈ اور کافی ایکٹیو لیڈی ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ سوال کرنے لگوں گا کہ آپ کے کیا نظریات ہیں محترم زاہد خان صاحب کے ریگارڈنگ، تو چاہے تو آپ کا دھرم آڑے آ جائے گا، چاہے آپ کا کلچر آڑے آ جائے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کھل کے اظہار کر پائیں گی. تو پہلے میں موقع آپ ہی کو کیوں نہ دے دوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے محترم زاہد خان صاحب کے ریگارڈنگ کیا سوالات ہیں. اس سوال کو آپ جواب دے بھی سکتی ہیں، پاس آن بھی کر سکتی ہیں، بٹ پہلے آپ جواب دے دیں کہ اس کوشچن کو پاس آن کرنا ہے امیت اگروال کے لیے یا یہ کہ جواب دینے ہیں. شکریہ. مغل میم، جو آپ نے میرے سے سوال کیا تھا انشاءاللہ وہ میرے پاس ڈیو ہے، اور میں بالکل حرف بہ حرف صحیح جواب دوں گا.
اور بنا کسی پولیٹیکل اس کے دوں گا، بنا کسی مصلحت کے جواب دوں گا، اور وہ جواب دوں گا جو کہ میرے دل اور دماغ کہتا ہوگا۔ ایک آپ سے آخری سوال ہے کہ مسلمان لوگ خاص طور سے اس بات کو کہتے ہیں، اور احمدیز کیونکہ ہمارے آج کی تاریخ میں کیا اور ہمیشہ رہیں گے بہت ہی عزیز دوستوں میں سے ہو چکے ہیں، ان کے خیالات نظریات کی میں قدر کرتا ہوں احمدیز کے، اور ان کے کم سے کم جو اخلاقیات ہیں ان کی تو میں بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ یہ ایک بات کی ٹیچنگ دیتے ہیں کہ چاہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بات ہو یا کسی کی بھی ریگارڈنگ بات ہو، آپ کو اگر کچھ پشو پیش ہو رہی ہے تو آپ خدا سے دعا کر سکتے ہیں، خدا سے التجا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو خواب میں یا کسی طرح سے آگاہ کر دے کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں ہیں، اور خدا تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ آپ کے اوپر گاہے بگائے الزام لگتے رہتے ہیں، میں آپ کو پرسنل فیڈ بیکس زیادہ نہیں دے پاتا ہوں کہ آپ زاہد خان صاحب کی فالوور ہیں اور آپ زاہد خان صاحب کو ایک نبی اور رسول مانتی ہیں۔ تو صرف میرا ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے، یہ بھی آپ پاس آن بھی کر سکتی ہیں، جواب دے بھی سکتی ہیں۔ کیا اپنی لائف میں یا جب سے آپ زاہد خان صاحب کو جانتی ہیں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ خدا تعالیٰ سے دعا کی ہو کہ اے خدا مجھے خواب میں دکھا دے کہ زاہد خان صاحب نبی ہیں یا نہیں، یا کیا مسئلہ ہے؟ اس ریگارڈنگ آپ کے جواب کے بعد انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں۔ مغل مین جو بھی مسلمانوں کے اجتماعی طور پر حالات ہیں، واقعات ہیں، اور خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملکوں کے، اس حساب سے میں نے جان بوجھ کے سوال کیا تھا، حالانکہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا آپ سے، بٹ اس کا بھی آپ نے بہت ہی اسٹرانگلی، بہت اچھے سے، بہت نپا تلا اچھے ورڈز میں جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم اب تو سمجھتے ہیں اتنا کافی دنوں کا آپ کا اور ہمارا ساتھ ہو چکا ہے۔ بہرحال میں نے لکھے بھی ہیں کہ آپ خدا کے فضل سے ایک اسٹرانگ لیڈی ہیں، ایک کافی لرنڈ، کیا کہنا چاہیے مجھے اردو میں تھوڑا سا مشکل ہوگی کہتے ہوئے، خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بہت اچھی صحت بھری، تندرستی بھری، پیسے سے بھرپور لمبی زندگی آپ کو عنایت کرے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اپنا جواب دے دوں زاہد خان صاحب کے ریگارڈنگ، اور شاید اس کو پھر کنکلوڈ کرنا زیادہ اچھا رہے گا، 1.25 گھنٹے کے لگ بھگ تو ابھی ہو چکا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب میرے لیے وہ شخصیت ہیں کہ جب ایک طرح سے جو میں آج کل کہتا ہوں مسلم مجاہدین کے رابطے میں تھا اور بات چیت کر رہا تھا، تو ہمارے ایک استاد محترم ہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، محترم پیر آسکانی صاحب ہمارے گروپ میں کافی ایک نمایاں شخصیت ہوتے تھے، تو گروپ کے اندر ہی انہوں نے مجھے ان کا نمبر پرووائڈ کیا تھا، اور اس طرح سے کیا تھا کہ لو جی یہ آج کل کے نبی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ وہاں سے میری پہچان ہوئی کہ محترم زاہد خان صاحب بھی کوئی ہستی ہیں اس دنیا میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے انہی لوگوں کے کہنے پر ان کو ایڈ بھی کیا تھا پیور ڈسکشن گروپ میں، ان سے بات چیت بھی چلی، اور ظاہر سی بات ہے کہ سوال و جواب ملے، بٹ اس وقت ان کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی تھی، لوگ اوپنلی گالیاں دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور مجھے آج یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کے پریشر میں ان کو بہت جلدی ریموول کر دینے پڑ دیا کرتے۔ اس کے تھوڑے دن بعد یہ سٹیج بھی آیا ہمارے گروپ میں کہ جو ہمارے یہاں نمایاں ایک طرح سے مسلم مجاہدین کی طرف سے لوگ تھے، اس میں سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر زیادہ بھی نہیں تو 15 کی تعداد تو تھی، 15 کی، کہ جن لوگوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ زاہد خان صاحب کو مجھے ریموول کرنا ہی کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ زاہد خان صاحب کو ریموو نہیں کرتے ہیں تو 15 آدمیوں انہوں نے یونٹی بنا لی، اور انہوں نے کھلے عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہمارا پیور ڈسکشن گروپ لیفٹ کر جائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب میں نے زاہد خان صاحب کا ریموول کیا کرتا تھا تو کوئی نہ کوئی بیس ایسا ہوا کرتا تھا کہ میرا دل اور دماغ بھی کہہ دیتا تھا کہ چلو بھائی ریموول بن جاتا ہے، ریموول کر دیتے ہیں۔ بٹ اس وقت جب ان لوگوں کی یہ مانگ آئی تو اس وقت زاہد خان صاحب کا ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں بن رہا تھا کہ ان کا ریموول ایک جائز طریقے سے کیا جائے، اور خدا کے فضل سے خدا نے میرے ساتھ اتنا ساتھ تو دے رکھا ہے کہ میں جب کسی بات کو دیکھ لیتا ہوں کہ ہاں یہ بات غلط ہے تو میں بالکل اس پہ اٹک جاتا ہوں، جیسے کہ سوئی اٹک جاتی ہے بنا سیل کے۔ تو میں نے ایک اسٹرانگ آپشن پھر اس وقت اپنایا تھا، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کو گروپ بہت، ہمیں ممبرز بہت، اگر آپ 15 کے 15 بھی لیفٹ ہی ہوتے ہیں تو بھی میں اس موقع پہ زاہد خان صاحب کا ریموول نہیں کروں گا، اور آپ اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ تو ان شارٹ بات یہ ہے کہ میں نے ریموول ان کا کیا نہیں تھا، اور 15 لوگ ممبر لیفٹ کر گئے تھے۔ بٹ میں نے جب سے ہی دوسرا روٹ بھی دیکھا ممبرز کا کہ انہوں نے بہت جلدی، کچھ لوگوں نے میری نالج میں مجھے الگ الگ نمبر دیے کہ آپ ان کو ایڈ کر دیجئے، ہم آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بٹ ہم بنا پیور ڈسکشن گروپ کے بنا بھی نہیں رہ سکتے، اور آج تک بھی وہی کلچر چلا آ رہا ہے کہ جو ممبرز کھل کے بات نہیں کر سکتے اپنے دیش کی حالات کی وجہ سے، بھلے ہی وہ
देश से किसी और दूर जगह पे जाके बैठे हो, बट कहते हैं कि जी परिवारों को ये वो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को रिमूव कर दें, कोई लेफ्ट हो जाए, तो सब के सब जो की मेंबर्स हैं वो हमारे ग्रुप में मौजूद रहते हैं। इतना मैं इंकशाफ कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। बहरहाल अब जाहिद खान, अब जबकि मैंने बहुत सिंसियर और सीरियसली लेना शुरू किया मोहतरम जाहिद खान साहब को, और मैंने गहराई से उनकी बातें शुरू की, आपके उनके साथ शायद लगभग 55-56 सेशन तो ऑन द रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनका हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और उससे पहले भी बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं शायद जिनके रिकॉर्ड नहीं बन पाए होंगे, और अधिकतर सेशंस में मैंने ये कोशिश की है कि मैं खुद मौजूद रहूं, और मैं मौजूद रहा हूं। हाँ, 2 4 5 इतने हो सकते हैं कि जिसमें मैं मौजूद नहीं रहा और आपके हवाले करके चला गया था, वो मैं इंशाल्लाह भी सुनूंगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिल पाता है। बहरहाल मैं बहुत शॉर्ट में मोहतरम जाहिद खान साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बता दूं। मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिले हैं कि जो अगर सवाल और जवाब का सेशन हो वो मालूम ना करना चाहते हो कि जी आपके सवाल क्या होंगे। मैंने कभी कभी डायरेक्ट कोशिश भी की मोहतरम जाहिद खान साहब से कि जी क्या मैं आपको सवाल बता दूं कि किस तरह के करेंगे, तो उन्होंने स्ट्रांगली मना किया कि नहीं, कोई भी किसी भी तरह के आप सवाल करें, किसी भी टॉपिक पे करें, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो जो लोग इल्जाम लगाते रहते हैं खुदा नखास्ता जी मौफुल अकल है, खुदा नखास्ता दिमाग में कमी है, ये है वो है, तो मुझे तो उन लोगों के दिमागों में कमी लगी जो इस तरह के इल्जाम लगाते रहते हैं। मोहतरम जाहिद खान साहब आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा लर्नेड, वेल क्वालिफाइड और हर तरह के सवालों के जवाब देने की अहलियत रखते हैं। और रही बात उनकी टीचिंग्स की, तो वो मैं इंशाल्लाह खुलेआम और ओपन नजरियत के साथ बताना चाहता हूँ। अमीर फैसल की जो पैदाइश है वो अमित अग्रवाल के रूप में एक सनातन धर्म में है, और सनातन धर्म में भी जो बुतों को नहीं मानते हैं आर्य समाजी फैमिली की है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बचपन से खुदा के अलावा किसी को मानते नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स हम लोगों को ये बातें बताते चले आए, उनके पेरेंट्स उनको बताते चले आए, क्योंकि लोग कहते हैं जी बिना नबी का आपको पता कैसे है, हमें तो सब कुछ पता है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि क्योंकि हम एक खुदा को मानते थे, नबूवत को नहीं मानते थे, नबूवत को दुकानदारी मानते थे। आज अगर आप सीरियसली सिंसियरली मोहतरम जाहिद खान साहब की टीचिंग्स को सुनेंगी, देखेंगी, परखेंगी, तो उनके पास उनकी सारी ऑडियोज का आप कलेक्शन मजमुआ लेंगी तो खुदा के अलावा किसी और चीज का उनके पास नजरिया नहीं मिलेगा। अल्टीमेट मंजिल जो मिलेगी वो खुदा मिलेगा, खुदा से वो प्यार मोहब्बत का दर्स देते हैं। और अगर इन शॉर्ट एक सेंटेंस में मैं उनकी तमाम टीचिंग्स को लेना चाहूं तो वो ये चाहते हैं कि खुदा का और बंदे का डायरेक्ट रिश्ता कायम और दायम हो जाए और वही चले। क्योंकि खुदा के फजलो करम से मैं एक वकील भी हूं, और जाहिर सी बात है कि कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट के सामने आमने आना जाना होता रहता है, तो बहुत से लोग चपड़ासी से हेल्प लेते हैं, उसको थोड़े से पैसे दे दिए, काम करवा लिया। बहुत से लोग कुछ करते हैं, बहुत से लोग कुछ करते हैं। एक कोर्ट रूम के अंदर की बात ले लीजिए कि अगर मेरे ताल्लुकात मैजिस्ट्रेट से हैं डायरेक्ट और मैजिस्ट्रेट तक मेरी रसाई है, तो मैं क्यों छोटे मोटे आदमी की परवाह करूंगा या उससे मदद लूंगा। सीधे मैजिस्ट्रेट साहब से बात कर लूंगा कि मेरा ये मसला है या ये है, या उन्हें समझा दूंगा अपनी बात। इसी तरह से खुदा ताला जो कि सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कमांड उसी से है, वही से दुनिया के सारे निजाम चलते हैं। तो अगर हम उससे डायरेक्ट रिश्ता कायम कर लेंगे, और हम करते भी यही है कि दुआ करते हैं तो अल्लाह के तस्वुर के अलावा कुछ नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं रहेगी, किसी धार्मिक ठेकेदार की जरूरत नहीं है। माजरत के साथ मैं सख्त वर्ड यूज कर लूं, लोगों को बुरा लगेगा, किसी नबी की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो फिर ये लगता है अगर जाहिद खान साहब की टीचिंग्स कोई एक ऐसा बंदा सुन ले जो आज की तारीख में भी आर्य समाजी हो, और वो इसी बात को मानता हो कि सनातन धर्म में उसकी पैदाइश है और नबूवत के सिलसिले को ना माने, तो जाहिर सी बात है कि मोहतरम जाहिद खान साहब की टीचिंग सुन के उसे ये लगेगा कि इनकी टीचिंग्स तो जो है वही लाखों करोड़ों साल वाली जो कि हमारे बाप दादा हमको बता के गए हैं वही वाली हैं, कि खुदा से आप राब्ता रखो, खुदा की पनाह में रहो, खुदा ही की इबादत करो, और यही सनातन धर्म हमें सिखाता आया है, और यही मोहतरम जाहिद खान साहब सिखाते आ रहे हैं। और जो लाखों करोड़ों या जितने भी साल चल गए होंगे, इस बीच में नबी लोग आए हों, इस बीच में कोई भी आए हों, विद्वान लोग आए हों, धार्मिक लोग आए हों, आपने बीच में जिक्र ये भी किया बड़े बड़े पीर लोग होके गुजरे हैं, तो मैं माजरत के साथ फिर यही दोहराऊंगा कि सबकी अपनी मसलहतें थी, सबकी अपनी दुकानदारियां थी। खुदा ही पहले था, खुदा ही बाकी था, खुदा ही बाकी रहेगा। अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ली फानी क्या कहते हैं, वो अरबी में भी है, शायद कुरान शरीफ में भी वर्ड होगा। ये लाखों साल से चली आ रही परंपराएं हैं, इनको नहीं तोड़ा जा सकता है। और जाहिद खान साहब अगर ये दावा करते हैं कि वो नए आदम हैं, तो वो हमारे लिए इसलिए ठीक हो सकती हैं
کہ پہلے آدم آئے اس کے بعد 1,24,000 بتا لیں، ہم 1.5 لاکھ بتا دیں، 25-30 پیغمبر مان لیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ زاہد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ کسی بھی دھرم کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ایسے سوالات 1,000 مل جائیں گے کہ جن کے سوالوں کے جواب کوئی بھی دھارمک ٹھیکیدار بڑے سے بڑا نہیں دے سکے گا۔ میں یہ معذرت کے ساتھ اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوں، بٹ سچے اسٹیٹمنٹس ہیں، اور اس ریگارڈنگ کوئی بھی میرے سے بات کرنا چاہے، میں انشاءاللہ ایک آدھ سوال پہ ہی ان سے ایسے سوال کر سکتا ہوں کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ بہرحال الٹیمیٹلی محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات جو ہیں وہ اللہ سے ملاتی ہیں، اور اللہ کے علاوہ سچ میں ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، اللہ ہی رہے گا۔ اب آپ اسے خدا کہہ لیں، اسے گاڈ کہہ لیں، اسے مسیحی کہہ لیں، اسے کچھ بھی کہہ لیں، بہرحال خدا 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 ہے، اور محترم زاہد خان صاحب کا کہنا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محترم زاہد خان صاحب میرے اکارڈنگ تو ایک عظیم شخصیت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے، اور خدا تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اور میری کوشش بھی ہے کہ محترم زاہد خان صاحب کا انڈیا آنے کا پروگرام بھی ان کا ہے، تو خدا تعالیٰ کرے چاہے وہ یہاں آئیں، ان سے میری ملاقات ہو بنفس نفیس، یا پھر میں کبھی جرمنی جاؤں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش اور خواہش ہے کہ میں فزیکلی ان سے ضرور ملوں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی محترم فیصل بھائی، آپ کے لمبے چوڑے جو انٹرویو ہوئے تھے 2 پارٹس میں، اس کے بعد پھر آج آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے 1 to 1، تو یہ بہت ہی انفارمل سا سیشن ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، اور اگر آپ بھی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں بے ضرر سا تو آپ کر سکتے۔ فیصل بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہندو دھرم کو چھوڑ کر باقاعدہ طور پر اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسا کرنے والے لوگوں کے اندر سچائی کی تلاش ہوتی ہے، یعنی جو بھی اپنا دھرم چھوڑتے ہیں ان کے اندر سچائی کی شدید طلب ہوتی ہے۔ لیکن اب پیور ڈسکشن میں آپ کے بعض میسیجز سے مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے رویے سے آپ تھوڑے دل برداشتہ ہوئے ہیں۔ کیا جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ درست ہے یا غلط؟ فیصل بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہندو دھرم کو چھوڑ کر باقاعدہ طور پر اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسا کرنے والے لوگوں کے اندر سچائی کی تلاش ہوتی ہے، یعنی جو بھی اپنا دھرم چھوڑتے ہیں ان کے اندر سچائی کی شدید طلب ہوتی ہے۔ لیکن اب پیور ڈسکشن میں آپ کے بعض میسیجز سے مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے رویے سے آپ تھوڑے دل برداشتہ ہوئے ہیں۔ کیا جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ درست ہے یا غلط؟ جی فیصل بھائی، آپ بالکل بے تکلفی سے کھل کر جواب دیجیے گا، کیونکہ آپ کی پہچان ہی آپ کی جرأت رندانہ ہے۔ یعنی کہ جہاں تک میں نے آپ کو یہاں دیکھا ہے گروپ میں، جس حد تک آپ کے میسیجز پڑھ کر، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے اور انسان کے میسیجز سے ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے، تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو آپ ایک دلیر اور نڈر انسان ہیں، اور جو بھی آپ کا موقف ہوتا ہے اس کو آپ کھل کر بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلند حوصلہ بھی ہیں، یعنی آپ کے گروپ میں بیٹھ کے بڑا کچھ لوگ آپ کو کہہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو بار بار پھر ایڈ بھی کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جس کو اکثر لوگ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے تھوڑے نہیں زیادہ دل برداشتہ ہوئے ہیں، تو وہ دل برداشتہ آپ کن باتوں سے ہوئی؟ جی فیصل بھائی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ ایکچولی یہ واٹس ایپ کی دنیا اور فیس بک کی دنیا، یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، یہ ایسی دنیا ہے کہ کوئی انسان ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے
اور جو تھوڑا بہت ٹائپ کر سکتا ہے یا بول سکتا ہے تو وہ جو بھی اس کے جی میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے اور اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے کہ وہ اصلیت اس کی کیا ہے. ورنہ بات یہ ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کو پہلے جانتے تھے تو سال ہر سال تک ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی جو پرسنالٹی کا نیگیٹو حصہ ہے وہ ظاہر نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ ایک دوسرے کے اسٹیٹس سے، عمر سے، علم سے، مرتبے سے لوگ اس حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. لیکن یہاں واقعی چونکہ کوئی کسی کو نہیں جانتا تو ہر بندہ جو ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے. یہ بہت ہی ایک پینفل بات ہے. اب ہم آگے چلتے. یہاں میں بہت ہی ادب سے ان صاحب سے یا ان لوگوں سے جو اپنے سوال بھیج رہے ہیں میں یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ یہ میری فیصل بھائی سے 1 to 1 گفتگو ہے اور اس میں کسی اور کے سوالات کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ میں بعض چیزوں کے اکارڈنگ ان کے نظریات جاننا چاہتی ہوں. تو 1 to 1 گفتگو میں کوئی باہر کے سوالات جو ہیں وہ لینے سے میں معذرت خواہ ہوں. شکریہ. جی فیصل بھائی میں یہ سمجھتی ہوں اور میرا خیال جو ہے وہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ سوسائٹی میں سوچ کو فروغ دیتے ہیں. کچھ لوگ ان کے دور میں روحانی لحاظ سے ترقی بھی کر لیتے ہیں اور ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ آئندہ کئی نسلوں تک چلتا چلا جاتا ہے. یہ آج جو معاشرہ سوچ کے لحاظ سے ترقی یافتہ ملتا ہے اس کے پیچھے ان انبیاء کا اور پھر ان سے مزید آگے علوم لے کے جو علماء پیدا ہوئے اور صوفیاء پیدا ہوئے ان سب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. روحانی لحاظ سے چلے نہ صحیح لیکن باقی بھی ادب آداب اور اخلاق کے لحاظ سے، ایتھکس کے لحاظ سے بھی اگر کچھ تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ان لوگوں کا ایک ہاتھ ہے. لیکن بہرحال یہاں چونکہ اگر آپ ایگری نہیں کریں گے تو ایک اور بحث شروع ہو جائے گی تو وہ ہم بحث نہیں کریں گے کیونکہ ورنہ ہم ایک جگہ پر اٹک جائیں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بہرحال میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اس پر. سوسائٹیز میں کچھ ترقیاں غیر محسوس طریق پر ہوتی ہیں. جس طرح اگر والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو اولاد میں کچھ تہذیب خود بخود آ جاتی ہے کیونکہ انہیں والدین کو پتہ ہوتا ہے ان کو کیسے تعلیمی اداروں میں داخل کرنا ہے، کیسے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، تو وہ آٹومیٹیکلی کچھ تہذیب آ جاتی ہے. اس طرح جو لوگ انبیاء کا قرب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے اور انسانیت کے ہمدرد ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں سوسائٹیز میں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں چاہے نسلوں تک کریں تو یہ ان کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں. یہ میرا ذاتی خیال ہے. اور اگر اس کے اثرات کو آپ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر کے دیکھنا چاہیں کہ نبی آیا اور یکا یک سب لوگ نیک ہو گئے ہوں اس کے مرنے سے پہلے پہلے تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ معاملے صدیوں کے معاملے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو صدیاں ہیں وہ ہمارے شاید میرا مطلب ہے صدیوں کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. صدیوں میں قومیں ترقی کرتی ہیں، زوال آتے آتے بھی صدیاں لگتی. فیصل بھائی میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بس ایسے ہی یہ سب بھی دکانداری ہوتی ہے اور وہ اپنے زمانے کے وہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں اور اقتدار پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایکچولی اس کانسیپٹ کو میں بلیو نہیں کرتی اور اس کے بارے میں آپ سے ایک اگلا سوال کرتی ہوں. فیصل بھائی روحانیت کے میدان میں جن لوگوں کے نام زندہ جاوید ہو گئے
اور ان کے فالوورز ہر رنگ اور نسل کے لوگ ہیں جو دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں اور اپنے نبی، مرشد، گرو یا اکابر کے نام پر جانے دینے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کے جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان میں ایسی کیا کوالٹی تھی کہ صدیوں کے بعد بھی ان کے نام اس طرح زندہ جاوید؟ جی فیصل بھائی، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بہت ہی آنےسٹلی اپنی رائے جو ہے وہ بیان کی، لیکن میں یہاں ریکارڈ کی درستی کے لیے تھوڑا سا اپنی رائے بھی بیان کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اس طرح عہدہ اور دھرم میں نمایاں ہونا اور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے امپورٹنس ملتی تھی، اس لیے یہ سب ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد اور چچا کا جو بت پرستی کا بہت بڑا کاروبار تھا اور شاہی خاندان میں بھی ان کو اثر و رسوخ حاصل تھا، لیکن جب حضرت ابراہیم نے اس کو چھوڑا تو ان کو اور وہ بتوں کو توڑا اور ایک خدا کی پرستش کا دعویٰ کیا تو ان کو بہت سی تکالیف جھیلنی پڑی، یہاں تک کہ آگ میں ڈالے جانے تک نوبت پہنچی، اس کے بعد شہر بدر کیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا یا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا، تو اس نے دکھ اٹھائے ہیں بہت زیادہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیں، ایک آرڈنری سے گھر میں وہ جنم لیتے ہیں اور جو ان کا سو کالڈ باپ تھا وہاں پہ وہ ترخان تھا، یعنی کہ کارپینٹر تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ مدد کراتے تھے، اور اب جب خدا تعالیٰ نے ان پر ایک منصب اور ذمہ داری ڈالی تو انہیں وہ نبھانی پڑی، اس کے نتیجے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائی اور بہت دکھ سہے اور آخرکار کراس تک پہنچی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو 13 سال مکہ کے تھے وہ بہت تکلیف کی حالت میں گزارے، اور مطلب طائف کا سفر وغیرہ دیکھنے اور باقی بھی مکہ میں کافی تکلیف کی حالت تھی۔ وہ بات کی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیتا ہے۔ میں بھی مختصر طور پہ جو بھی آپ نے اوپر کہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گی، پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ ہم اس پہ بحث میں نہیں الجھیں گے بلکہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد بعض آڈیوز میں آپ نے بتایا کہ اس طرح پنڈتوں نے اس طرح اور مطلب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ادھر سے یہ سب کاروبار اور بزنس بن گیا۔ بات یہ ہے کہ جو چیزیں دیکھنے میں ایک سی لگتی ہیں وہ حقیقت میں ایک سی نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ سونا اور پیتل دیکھنے میں دونوں جو ہیں وہ سنہری لگتے ہیں، لیکن سونے کی ویلیو کچھ اور ہے، پیتل کی کچھ اور ہے۔ مصری اور پھٹکری دیکھنے میں ایک سی لگتی ہیں، لیکن چکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پھٹکری کا ذائقہ کیا ہے اور مصری کا ذائقہ کیا ہے۔ ہیرا موجود تھا دنیا میں تبھی زرکون بننے شروع ہوئے اور نکلی ہیرے، اور یہ ہر چیز جو اصلی ویلیویبل ہوتی ہے اس کی نقل ضرور ضرور دنیا میں نکل آتی ہے۔ یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ قانون قدرت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل انبیاء، اصل صوفی اور اصل ولی اللہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ اور لوگ اپنے کاروبار چمکانے کے لیے جعلی طور پر وہ سب روپ بحروپ بدل لیتے ہیں اور اس سے دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ باقی جہاں تک آپ نے حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان وغیرہ کا ذکر کیا، تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے بارے میں تفاسیر اور دیگر کتابوں میں بہت سی قصے کہانیاں موجود ہیں جو یا تو ان کو مافوق الفطرت ہستی بنا کر پیش کرتی ہیں یا ان کی زندگیوں کے بعض پہلوؤں کو قابل اعتراض ٹھہراتی ہیں۔ آپ کے خیال میں ایسے واقعات اور تحریروں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم انہیں ہو بہو
جیسے لکھا ہے اسی طرح یقین کر لیں، یا ہم اپنی سوچ اور دانش سے کام لیں اور یہ سوچیں کہ لکھنے والوں نے اپنی اپنی کتاب کی اشاعت کے لیے کافی چٹخارے ملا دیے اس میں۔ باقی جہاں تک آپ نے حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان وغیرہ کا ذکر کیا، تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے بارے میں تفاسیر اور دیگر کتابوں میں بہت سی قصے کہانیاں موجود ہیں جو یا تو ان کو مافوق الفطرت ہستی بنا کر پیش کرتی ہیں یا ان کی زندگیوں کے بعض پہلوؤں کو قابل اعتراض ٹھہراتی ہیں۔ آپ کے خیال میں ایسے واقعات اور تحریروں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم انہیں ہو بہو جیسے لکھا ہے اسی طرح یقین کر لیں، یا ہم اپنی سوچ اور دانش سے کام لیں اور یہ سوچیں کہ لکھنے والوں نے اپنی اپنی کتاب کی اشاعت کے لیے کافی چٹخارے ملا دیے اس میں؟ جی فیصل بھائی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کے رویے سے اور جس طرح سے آپ تک چیزیں پہنچی اس سے اگر میں اس یہاں بدگمانی کا لفظ استعمال کروں تو شاید مناسب ہوگا۔ مسلمانوں کے رویے نے آپ کو دل برداشتہ کیا، اس سے آپ کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ بہرحال اب اگر ہم اسی پہ اڑے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ میں صرف ایک بات کر کے اس کو سمیٹ دیتی ہوں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی ہی آرڈنری اور سطحی اور دنیا دار قسم کی شخصیت ہوتے تو آج 3 قومیں، یہود، مسیحی اور مسلمان، یہ 3 قومیں ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں، ان کا عزت سے نام لیتی ہیں اور ان سے محبت کرتی ہیں۔ تو ان میں کوئی تو کمال تھا نا، کوئی تو ان میں ایسی چیز تھی کہ خدا تعالیٰ نے ان کا نام 4000 سال ہو گئے لیکن زندہ جاوید کر دیا۔ چلیں خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے ریکارڈ کی درستی کے لیے کہا کہ تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو آپ نے کہا میں اس سے ایگری کرتی ہوں۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرا اگلا سوال فیصل بھائی یہ ہے کہ پیور ڈسکشن گروپ میں محترم زاہد خان صاحب کے ساتھ سوال و جواب کے آلموسٹ 50 سے اوپر سیشنز ہو چکے ہیں، جن میں کافی پروگرامز میں آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ میزبانی کا موقع دیا، یہ آپ کی بڑی عنایت ہے، اور آپ نے بعض ممبران کی طرف سے شدید مزاحمت کے باوجود بہت ہی دلیری کے ساتھ محترم زاہد خان صاحب کے ساتھ پروگرامز کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ زاہد خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی آپ نے انہیں کیسے مزاج، کیسی طبیعت اور کردار کا انسان پایا؟ فیصل بھائی، ابھی تو یہ ان کے بارے میں پہلا سوال تھا جس میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے انہیں کیسا مزاج، طبیعت اور کردار کا انسان پایا۔ تو جہاں تک ان کی شخصیت کے بارے میں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شخصیت آن دی ہول ایک کائنڈ ہارٹڈ انسان کی شخصیت ہے، اور وہ خوش مزاج ہیں، وہ لائیولی ہیں، ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس ایج میں بھی انرجیٹک ہیں، اپنے مشن کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ باہر اندر ان کو بہت سے سفر کرنے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آلموسٹ ڈیلی ان کو بلاتے رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ۔ کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جو ان کی طبیعت کے موافق نہیں بھی ہوتے، لیکن ایون دین وہ خوش اخلاقی سے جواب دیتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ میں نے تو اس لحاظ سے ان میں یہ سب خوبیاں پائیں۔ دوسرا، وہ دلیر انسان ہیں اگر کردار کے حساب سے دیکھا جائے۔ یہ دعویٰ کر کے کھڑے رہنا، 50 سال تک لوگوں کی مخالفت کو سہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو وہ دلیر انسان ہیں اور سچائی اور صاف گوئی سے بات کرتے ہیں، اور میں نے انہیں اپنے دعوے کو کبھی بھی چھپاتے یا گول مول الفاظ میں بیان کرتے نہیں دیکھا، گو کہ اس کی وجہ سے
जैसे कि उनको बहुत से कातलाना हमले वगैरह हुए हैं, ये उनके जो कैरेक्टर की खूबियां हैं वो मैंने खुलकर बयान की हैं। ये मैं उनको ऐसा ही समझती हूँ। फैसल भाई, मेरी तबीयत ऐसी है कि मेरे अंदर सच्चाई की तलाश फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से है, छोटे होने से। और इसमें मैंने बहुत से सफ़र किए हैं, बहुत सी तकालीफ उठाई हैं। और जहाँ तक जाहिद खान साहब की तालीमात का ताल्लुक है तो मैं उनको थॉरो स्टडी कर रही हूँ, और मैंने उनकी ऑडियोज़ भी बहुत सी सुनी हैं, बल्कि बाज़ को बार बार सुना है। और मैं दुआ भी करती रहती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे खुदा ताला की तरफ से कोई वाज़े इशारा नहीं मिला। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि शायद वो ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब उनकी तालीमात को पढ़ो तो उसमें एक सीक्वेंस नज़र आता है, एक रब्त नज़र आता है। और आगे दुनिया जिस तरफ जा रही है वहाँ जो रूहानी लिहाज से मसाइल पैदा हो रहे हैं उसका एक हल नज़र आता है। तो ये मैंने अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दी है। जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने बहुत तफसील से अपनी जो भी फीलिंग्स थी और आपके जो भी नज़रियात थे वो बयान किए। और मैं ये समझती हूँ कि ऐसी बातचीत का ये भी फ़ायदा होता है कि ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी एक तरह से ये दर्स दिया जा सकता है कि हौसले के साथ इख्तलाफ राय को भी बर्दाश्त करना चाहिए। और हर बंदे को हक हासिल है खुदा ताला की तरफ से। खुदा ने उसको आज़ाद दिलो दिमाग देकर पैदा किया है कि वो जिस अकीदे को चाहे अपनाए, क्योंकि अकीदे का ताल्लुक प्योरली खुदा ताला के साथ होता है और मामलात का ताल्लुक इंसानों के साथ होता है। तो हमें अपने मामलात जो होते हैं वो इंसानों के साथ दुरुस्त रखने चाहिए, बाइखलाक रहना चाहिए, तहम्मुल के साथ चलना चाहिए, और हर किस्म के अपने नज़रियात के मुखालिफ बातें सुनकर भी शाइस्तगी और तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस लिहाज से इस किस्म के सेशंस जो हैं ये फ़ायदेमंद। फैसल भाई, अभी तो मेरे पास बहुत से सवालात हैं और बहुत से ज़िमनी मौज़ूआत भी हैं जिनके बारे में कोई इल्मी गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह किसी दिन जब आप फारिग होंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के सेशन रख लिया करेंगे जिनमें इल्मी गुफ्तगू की जा सके। और अगर प्योर मुगल मैम, आपका बहुत शुक्रिया और जज़ाक अल्लाह कि आपने ये ऑफर दी। मैं भी प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर से ये बिल्कुल अपील करूंगा कि जो भी लोग समझते हैं कि वो सवालात कर सकते हैं, वो ये ना समझे कि मैं कुछ लिमिटेड लोगों के साथ बात करता हूं एज एन एडमिन। मैं खुद भी किसी के साथ भी बात करने को तैयार हूं, बट तमीज़, तहजीब, अखलाकियात बरकरार रखनी होंगी और एक इल्मी लेवल को मेंटेन करना होगा। और अब ये मुगल मैम की तरफ से भी ऑफर आ गई है, बट जिसको मुगल मैम से बात करने की ख्वाहिश होगी तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा एज एन रेस्पॉन्सिबल एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप कि पहले उस शख्स से कुछ टाइम मैं बात करूंगा और मैं इंशाल्लाह फिर ये देख लूंगा कि क्या उनकी बात, उस मेंबर पर्टिकुलर की बात मुगल मैम से कराई जा सकती है या नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि प्योर डिस्कशन ग्रुप के लिए और हम सभी लोगों के लिए बेटर रहेगा। और इसी तरह से निज़ाम चलेगा कि अगर कोई मुगल मैम से बात करने का ख्वाहिशमंद होगा तो पहले उसे मुझसे थोड़ा सा बात करनी होगी और अपने नजरियात और मेरे सुनने होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आज के। और मुगल मैम, जहां तक बात है, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा सवालात थे इस पे तरह तरह के, और कभी भी आप एक एक सवाल को इंशाल्लाह लेके एक एक सेशन हो सकता है। और बहुत सही आपने कहा कि सब चीजों पे डिस्कशन ओपनली होना चाहिए और मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ। इंशाल्लाह प्योर डिस्कशन ग्रुप में इल्मी ही माहौल हमेशा बरकरार रखा जाएगा, इल्मी सवालों जवाब की नशिस्तें होंगी और जब कभी भी टाइम अवेलेबल हुआ करेगा तो इंशाल्लाह हम लोग भी आपस में बातचीत करके
इस तरह की बातचीत कर लिया करेंगे जिससे लोगों के पैगाम पहुंचे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी एक अजीब बात है, आपने भी सोसाइटी में देखी होगी कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो अपने ज़माने की जो भी मजहबी मैदान की मुस्तरद शख्सियात होती हैं उनकी तो बहुत इज्जत करते हैं, उनसे मसले मसाइल पूछते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, उनकी किताबें खरीदते हैं, उनके हवाले देते हैं। लेकिन जो ही मुआशरे में कोई आवाज़ ऐसी आती है कि मैं खुदा ताला की तरफ से मबूस किया गया हूँ, तो फौरन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे बुरा भला कहने लगते हैं और बस चले तो कत्ल करने से भी गुरेज ना करें। इस बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है। इस क्या खुदा ताला ने अपनी रहमतें महदूद कर दी हैं? क्या खुदा ताला ने इंसानों को इस काबिल नहीं समझा कि कभी दोबारा उनसे कोई कलाम करे? तो बहरहाल जो भी इंसान की फीलिंग्स हैं उनको सच्चाई के साथ और ऑनेस्टली बयान करना चाहिए, क्योंकि खुदा की कुर्ब हासिल करने के लिए, उसकी नज़र में मोतबर होने के लिए सच्चाई और ऑनेस्टी से बढ़कर कोई गुर नहीं है। बाकी ये कि जो रात कब्र में आनी होती है वो बाहर नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा ईमान है। सॉरी कट गया था। और अगर प्योर डिस्कशन के मेंबरान में से कोई और लोग भी ऐसी इल्मी गुफ्तगू आपस में करना चाहें या आपके साथ करना चाहें या मेरे साथ करना चाहें किसी मौजू पे, तो अगर मैं ये समझूंगी कि वो एक महज़ब अंदाज से गुफ्तगू करने के अहल हैं तो बात की जा सकती है इंशाअल्लाह। शुक्रिया।